اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا۔ ناظرین، واقعہ پورا سننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انور پر مسرت و شادمانی تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں، اس کا سبب بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو شخص بھی آپ پر درود بھیجے گا تو میں خوش ہو کر اپنی شان کے مطابق اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا تو میں اس پر 10 بار سلامتی بھیجوں گا۔ محترم ناظرین، جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم، میں اسے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی آر دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ بیر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے میں اسے مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز اور محترم ہو اور میں ذلیل و خوار ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے، خدائے پاک کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے رو سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت ہی روئے۔ محترم ناظرین، آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی 10ویں بار ہتک کرتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی معاف کریں، بہن معذرت قبول کریں۔ یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن لوگوں کے جذبات کو چھلی کر دیتے ہیں، مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے، اور معاف کر دیجئے جیسا ایک عدد لفظ کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ معافی مانگنا عمدہ سخاوت اور بہترین اخلاق ہے، جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ خود کی بے عزتی اور آنت ہے۔ ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر کی نہایت تھوڑا ہے۔ ہم سب دنیا اور آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کائنات پہلے ملائکہ کو پھر جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ فرشتوں کو چونکہ نور سے پیدا کیا گیا تھا لہذا ان میں سرکشی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسام جو کہ نوری تھے بس طاعت اور بندگی کو ہی شامل کیا تھا، مگر چونکہ جنات آگ سے پیدا ہوئے تھے لہذا ان میں طاعت کم، سرکشی اور تکبر کا عنصر زیادہ تھا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا جس طاعت، بندگی، سرکشی اور غرور ساتھ شامل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لہذا تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام پر خود کو فضیلت دی اور کہا، تو آگ سے پیدا ہوا ہے اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہے، تو میں اس سے برتر ہوں، تو پھر میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ ابلیس کے اسی تکبر نے اسے ملائکہ سے نکال کر نافرمانوں کی صف میں شامل کر دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں پر ذلیل کر کے زمین پر پھینک دیا۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ برتر ہے، نہ اس کی طرح پاک اور اعلیٰ ہے، نہ ہی رب تعالیٰ کو موت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ لہذا انسان یا جنات کا تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عاجزی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مودع دل اور توازن رکھنے والا صفات کے ساتھ خلق کیا تھا۔ مٹی کے اس پتلے میں بندگی، سرکشی دونوں ہی شامل تھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات یبلوکم ایاکم احسن عملا هو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون سا بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ اسی طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس اللہ سے مدد یا پکارنے کے لیے بھی حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے جنو انس میری عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد طلب کرو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت میں کوئی دوسرے کو شریک نہ کرو، اور اس کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرو۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جا رہے ہو، تو وہ فرشتوں کو جواب میں کہے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آج ہم اپنی دنیا کی زندگی اور اس کی رنگینیوں میں شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے پروردگار کے اس حکم کو بھول رہے ہیں اور اس رب کی حقیقی معنوں میں عبادت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، خود اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جو 69 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے۔ ہم صرف اور صرف ایک واحد رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرستش اور طاعت کر کے اس کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ انسان کو تکبر ہرگز زیبا نہیں ہے۔ انسان کی جوانی، حسن، صحت اور دولت سب فانی ہے، تو پھر یہ غرور کس بات کا ہے؟ انسانی زندگی کا اصل مقصد اپنے رب کی بندگی اور اپنے جیسے دیگر انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کرو بیان لہٰذا انسان بالخصوص مسلمانوں کو اپنے رب کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی دل جوئی کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات جیس کو بھی ممکن ہو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم آج کسی کی مدد کریں گے تو کل ضرورت پڑنے پر کوئی ایسا جیسا اللہ کا بندہ آپ کی مدد کرے گا، تو یہی قانون قدرت ہے۔